الغرض جب آپ نے عبادات اور ریاضات اور مجاہدات شاقہ کے بعد پورا تزکیہ نفس حاصل کر لیا تو حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخرمی علیہ اسلام سے بیعت کی اور ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ شیخ ابو سعید نے حضرت کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لقمہ ان کے ہاتھ سے میرے شکم میں جاتا وہ میرے باطن میں ایک نور بھر دیتا تھا۔ پھر انہوں نے آپ کو خرقہ ولایت عطا کیا اور فرمایا کہ اے عبد القادر، یہ وہ خرقہ ہے جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا اور ان سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ملا تھا اور ان سے دست بدست مجھ تک پہنچا ہے۔ اس خرقہ کے پہنتے ہی حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی پر بھی برکات اور تجلیات الہیہ نے ظہور کیا۔ شیخ ابو سعید موصوف الصدر لکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے تبرک حاصل کرنے کے لیے میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو اور انہوں نے مجھ کو خرقہ پہنایا۔ سیدنا محی الدین دستگیر عبد القادر شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف شیخ طریقت تھے بلکہ پوری طریقے سے اسلام کا جبہ پہنے ہوئے تھے۔ ان کے شیخ ابو حسن علی بن قریشی، ان کے شیخ ابو خرج اور ان کے شیخ ابو الفضل تھے۔ ان کے شیخ حسن بصری، ان کے حضرت علی مرزا کرم اللہ وجہہ اور ان کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت غوث اعظم جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے طبعاً مخلوق اور ویرانہ پسند تھے، اس کے علاوہ گوشہ نشین بھی تھے۔ اس وقت بغداد میں خلفائے عباسیہ کا دورہ تھا۔ اہل زمانہ دنیا طلبی میں منہمک، عمرہ حکومت میں بدمست اور نشہ امارت میں سرشار تھے۔ طالب دنیا علماء نے اپنی اور دوسروں کی دنیا خراب کر رکھی تھی۔ جاہل صوفیہ نے طریقت کو شریعت سے علیحدہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ اس سے متاثر ہو کر بہت سے علماء کرام وعظ و نصیحت اور دوسرے خرافات میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے اشاعت اسلام اور تجدید دین کا بیڑا اس وقت اٹھا لیا تھا۔ ابھی اس کا عزم ہی کیا تھا کہ سرور کائنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے خواب میں دیکھا۔ حضور نے فرمایا، اے عبد القادر، تم اللہ کی مخلوق کو گمراہی سے بچانے کے لیے وعظ و نصیحت اور پند و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے عرض کی، حضور میں ایک اجمی شخص ہوں، عرب کے سامنے کس طرح اپنی زبان کھولوں؟ سرور کائنات نے فرمایا، اپنا منہ کھولو۔ آپ نے منہ کھولا۔ حضور نے 7 بار لعاب دہن آپ کے منہ میں لگایا اور فرمایا، جاؤ تم وعظ و نصیحت کرو اور لوگوں کو اپنے رب کی طرف لاؤ۔ چنانچہ ظہر کی نماز پڑھ کر آپ بیٹھے تو خلقت آپ کے گرد جمع ہو گئی۔ آپ کچھ مرعوب سے ہو گئے۔ اسی اثنا میں آپ نے شیر خدا علی المرتضیٰ کو مجلس میں اپنے سامنے کھڑا پایا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے عبد القادر، واز کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کہا، ابا جان میں گھبرا گیا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنا منہ کھولو۔ حضرت علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں لگایا۔ آپ نے عرض کیا، پورے 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ شیر خدا نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور پاس کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا آپ سے پوشیدہ ہو گئے اور پھر آپ کا فکر دل دنیا سے غوطے کھانے لگا، حقائق و معارف کے موتی نکالنے اور ساحل سینہ پر لالا کر ڈالنے لگا، اور ترجمان زبان کا دلال اپنی توتی بولنے لگا۔ لوگ آ کر طاعت و عبادات کی گریہ نما اور بے بہار قیمتیں گزران ان کو خریدتے، خدا کے گھروں کو ذکر الہی سے
منور کیا کرتے تھے۔ تھوڑے عرصے بعد اطراف و اکناف بغداد میں آپ کی بہت شہرت ہو گئی۔ آپ کی مجلس اور واعظ میں لوگ کثرت سے آنے لگے کہ مدرسہ کی جگہ ان کے لیے کافی نہ ہوتی تھی، اور تنگی کی وجہ سے لوگ مدرسہ کے باہر سڑک پر ہی بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ہجوم کی کثرت کی وجہ سے امرائے شہر نے قرب و جوار کے مکانات کو شامل کر کے مدرسہ کو وسیع العریض کر دیا تھا۔ الغرض 28 ہجری میں یہ مدرسہ ایک عالی شان عمارت کی صورت میں بن کر تیار ہو گیا تھا۔ آپ نے نہایت جد و جہد کے ساتھ وعظ و تدریس اور افتاد کا کام شروع کر دیا۔ دور دراز ممالک کے لوگ آپ سے علوم شریعت و طریقت کے حصول کے لیے جوق در جوق آنا شروع ہو گئے۔ تھوڑے ہی عرصے میں علماء و صلحاء کی ایک بڑی جماعت آپ کے پاس تیار ہو گئی۔ آپ سے علوم حاصل کر کے بہت سے لوگ اپنے شہروں کو واپس چلے گئے، اور تمام عراق میں آپ کے مریدین کثرت کی تعداد میں پھیلنا شروع ہو گئے۔ یوں تو آپ کے لاتعداد اور بے شمار تلامذہ تھے جنہوں نے آپ سے باقاعدہ علوم و شریعت و طریقت کی تعلیم حاصل کی، لیکن یہاں صرف ان چند مشاہیر کے اسمائے گرامی بیان کیے دیتا ہوں۔ استاد میر محمد جیلانی، عبداللہ بطائمی، مکی بن عثمانی، محمد بن ابوالکلام، احمد بن اسماعیل۔ کچھ عرصہ بعد آپ کی شہرت وسیع اور عالمگیر ہو گئی۔ آپ کی عظمت و محبوبیت مخلوق کے قلوب میں گھر کر گئی۔ دور دراز سے کٹھن منزلیں طے کر کے لوگ آنے لگے اور آپ کی مجلس و واعظ میں شریک ہونے لگے۔ آپ کے صاحبزادہ حضرت شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد واعظ سے پہلے خطبہ یوں شروع کیا کرتے تھے: الحمدللہ رب العالمین، اور یہ آپ 3 دفعہ فرمایا کرتے تھے۔ اور بہت سے لوگ آپ کی مجلس اور واعظ میں شریک ہوا کرتے تھے۔ ایک روز حضور غوث سے مآب کی مجلس میں 10,000 کے قریب آدمی جمع تھے۔ شیخ علی بن ابی نصر بھی آپ کے سامنے بیٹھے تھے کہ یکا یک ان کو نیند آ گئی۔ حضور غوث اعظم نے لوگوں کو فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ۔ یہ فرمانا ہی تھا کہ لوگ ایسے خاموش ہوئے اگر سوائے سانسوں کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ پھر حضور غوث ممبر سے اترے اور شیخ علی ابن نصر کے روبرو ادب سے کھڑے ہو گئے اور بغور ان کو دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ جاگ اٹھے۔ حضور غوث پاک نے ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے؟ شیخ نے جواب دیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے لیے ہی کھڑا ہوا تھا۔ پھر حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی وصیت بھی فرمائی ہے؟ شیخ علی نے جواب دیا کہ آپ کی خدمت اقدس میں رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دستگیر بڑے ہی منکسر المزاج، رقیق القلب، نرم طبیعت اور سادہ لوح تھے۔ اتنی بزرگ شخصیت کے اندر اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہونے کے باوجود اپنی شان و رفعت کا ذرا برابر تصور نہ تھا۔ ہر کس و ناقص سے کمال انکساری کے ساتھ ملتے تھے، سب سے محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ سادگی کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، اثنائے راہ میں ایک گلی سے آپ کا گزر ہوا جہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ افتاد طبع کے مطابق ان بچوں سے محبت و شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ بچے تو پھر بچے تھے، وہ آپ کی عظمت و شخصیت کو کیا جانیں۔ چنانچہ ایک بچہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ 1 پیسہ کی آپ ہمیں مٹھائی لا دیجئے۔ بلا تعطل آپ نے انہیں مٹھائی لا کر دے دی۔ اب تو دوسرے بچوں کو بھی جرأت ہوئی، انہوں نے بھی آپ سے مٹھائی کے لیے پیسے مانگنے شروع کر دیے، لیکن آپ نے کسی بچے سے انکار نہ کی اور سب کو ہی مٹھائی کھلائی۔ گھر کے اوپر بھی آپ کی یہی کیفیت رہتی تھی۔ آپ کی بیویوں میں سے اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی تو خود گھر کے سارے کام دست مبارک سے کر لیتے تھے، خود ہی آٹا گوندھ کر روٹیاں پکا لیتے، بچوں کو بٹھا کر کھلا دیا کرتے تھے۔
اکثر کنویں سے پانی کھینچ کر کندھے کے اوپر رکھ کر گھر لے آتے اور گھر میں جھاڑو بھی لگا دیا کرتے تھے، غرضے کہ کسی کام سے آپ کو آر نہیں تھی۔ آپ کی یہ طرز زندگی کچھ گھر تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ جہاں کہیں بھی آپ تشریف لے جاتے یا حالت سفر میں ہوا کرتے تھے اور کسی منزل میں پہنچ کر قیام فرماتے تو وہاں کے اوپر بھی آپ کا یہی انداز ہوا کرتا تھا، یعنی اپنا تمام کام اپنے ہاتھوں سے ہی کیا کرتے تھے، آٹا گوندتے، روٹیاں پکاتے، دوسروں کو کھلاتے۔ سفر کی حالت میں اس قسم کے کاموں سے جب آپ مشغول ہو جاتے تو خدام کرام اور ان مشغولات سے آپ کو علیحدہ رکھنے کے لیے ہزاروں جتن کیا کرتے تھے، تاکہ خدام کی کوششیں اور تدابیر اس وقت بیکار ثابت ہو جاتی جب آپ یہ فرما دیتے تھے کہ میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں، تم روٹیاں پکاتے ہو تو میں کیوں نہ پکاؤں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور مقدس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ پیغمبر اسلام مدینہ طیبہ میں ہوتے تو اپنا کام خود کیا کرتے تھے، سفر میں ہوتے تو تقسیم کار خود فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی طرح کوئی نہ کوئی کام اپنے ذمے بھی لے لیا کرتے تھے۔ جب اتنی عظیم شخصیت کے مالک ہوتے ہوئے اللہ کے رسول اور لائق کے صد احترام صحابہ ان کاموں کو اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے تو میری کیا مجال ہے کہ میں اعتراض کروں اور دوسروں کے کام اپنے سر نہ لوں۔ دور حاضر کے مقتدر رہنما، مقدس پیشوا اور صاحب ثروت حضرت غور فرمائیں، کیا وہ بھی خدام و ملازمین کے ہوتے ہوئے گھر کے کام کرنا خود پسند فرماتے ہیں؟ اگر اپنی عملی زندگی میں پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے نعمت لازم کی بشارت ہے۔ یقیناً پروردگار عالم ان کی انکساری، عاجزی اور فروتنی اور سادگی کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ اس غرور و تکبر اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنے اور دوسروں سے اچھا برتاؤ کرنے کو عذاب بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک نہ ایک دن دنیا میں بھی یہ بلا ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گی اور آخرت میں بھی دردناک انجام کا باعث بنے گی۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ خدا کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ کامل مطیع اور فرما بردار تھے، اپنی زندگی خدائے بزرگ و برتر اور ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہی زندگی گزارا کرتے تھے، اس لیے وعدہ و قول کی پابندی کیا کرتے تھے، ایفائے عہد کو نبھایا کرتے تھے، جب کسی سے آپ وعدہ فرماتے تو اسے ضرور پورا کیا کرتے تھے اور عہد و پیما کی پوری پابندی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت مبارک میں آپ کا ایک عقیدت مند تاجر سفر تجارت پر روانہ ہونا لگا، جسے قبل حاضر ہوا اور دعا و برکت کی التجا کی پیش کی، جسے آپ نے فرمایا جاؤ خیریت کے ساتھ رہو گے اور سلامتی کے ساتھ واپس آؤ گے۔ خوش عقیدہ تاجر یہ پیغام سن کر اطمینان کے ساتھ روانہ ہو گیا، لیکن بعد کو الہام کے ذریعے آپ پر یہ آشکار ہوا کہ اس سفر کے دوران اس کے لیے مکمل تباہی مقتدر ہو چکی ہے۔ آپ کو بڑی تشویش لاحق ہوئی کہ آپ نے تو اس سفر میں اس کو رہائی کا پیغام دیا تھا کہ وہ سلامتی کے ساتھ جائے گا اور سلامتی کے ساتھ آئے گا، چنانچہ خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں آپ نے دعائیں کی، التجائیں کی اور 60 مرتبہ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس شخص کی عافیت و سلامتی کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ مالک بے نیاز نے کرم فرمایا اور اس کے اوپر جو مصیبتیں آنے والی تھیں اس اندوناک کیفیت سے اس کے خواب میں پہنچ گئیں اور وہ آپ کی دعا سے بفضل الہی واپس آ گیا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ مجلس میں تشریف فرماتے، ایک شخص نے کہا کہ آپ یہیں تشریف رکھیں، انتظار فرمائیں، میں ابھی آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ آپ نے انکار نہیں فرمایا اور رضامندی ظاہر فرمائی، اس جگہ پر موجود رہے۔ چونکہ آپ نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس جگہ موجود رہوں گا، اس لیے آپ
ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک سال تک اس مقام پر موجود رہے اور کسی دوسری جگہ تشریف نہ لے گئے۔ یہ عین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے تجارتی سلسلہ میں اس قسم کے واقعات سے متعدد بار سابقہ پڑا ہے۔ روایت کی شہادت یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو 3 دن تک مسلسل آپ ایک ہی جگہ پر کھڑے رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم کے زمانہ میں ایک مقرب کی ولایت سلب کر لی گئی۔ سب چھوٹے بڑے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اس نے 360 اولیاء اللہ سے التجا کی کہ وہ اس کے حق میں دعا فرمائیں، لیکن اس کا نام لوح محفوظ پر اشتیاق کی فہرست میں لکھ دیا گیا۔ ان اولیاء اللہ نے اس کو بتایا کہ تم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ اس شخص نے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا تم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مردود ہو گئے ہو، مگر میں تمہیں اللہ کے اذن میں مقبول بنا سکتا ہوں۔ پھر حضور سیدنا غوث اعظم نے اس کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی تو غیب سے ندا آئی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم سے پہلے بھی 360 اولیاء اللہ اس کے لیے سفارش کر چکے ہیں، لیکن اس کا نام لوح محفوظ پر اشتیاق کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ یا الہی تو مردود کو مقبول، مقبول کو مردود بنانے پر قادر ہے۔ اگر تیری منشا یہی ہے، تو نے اس کو مقبول بنانے کے لیے مجھ سے دعا کیوں کروائی؟ غیبی ندائی، اے عبد القادر، اسے میں نے تمہارے سپرد کیا، تم اسے جو چاہے بنا دو۔ چنانچہ آپ کی دعا سے وہ پھر سے بارگاہ الہی میں مقبول ہو گیا۔ حضرت شیخ ابو صالح سے منقول ہے، حضرت شیخ ابو مدین مغربی نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں بغداد فقر کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ آپ نے مجھے 20 دن تک اپنے خلوت خانہ کے دروازہ پر بٹھائے رکھا اور 20 روز گزرنے کے بعد مجھے قبلہ رو ہونے کا حکم دیا گیا۔ جب میں قبلہ رو ہو گیا، آپ نے فرمایا اے ابو صالح اس طرف دیکھو۔ چنانچہ میں نے اس جانب دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا بیت اللہ شریف میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب مغرب کی سمت دیکھو۔ میں نے اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں اپنے مرشد پاک حضرت ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری نے حضور سیدنا غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ حاضرین کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں، میں نے ارادہ کیا کہ میں اسلام قبول کروں گا۔ اسی دوران میرے دل میں خیال پیدا ہوا میں اس دور کی سب سے بہترین شخصیت کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں۔ اسی سوچ کے دوران مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں مجھے حضور سیدنا عیسیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا بغداد چلے جاؤ، شیخ عبد القادر کے دست حق پر اسلام قبول کرو، کیونکہ اس وقت وہ روئے زمین پر تمام لوگوں میں افضل اور اعلیٰ ہیں۔ حضرت شیخ عمر الحکیمانی سے منقول ہے، ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں 13 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم عرب کے عیسائی ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ کس مرد کامل کے دست حق پر کلمہ پڑھیں گے، ہمیں ہاتف غیب سے آواز سنائی دی کہ بغداد جا کر شیخ عبد القادر جیلانی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھو۔ حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن علی بن ابی طاہر سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے علم حاصل کیا۔ اللہ عز و جل نے مجھے 1 سال میں اتنا علم دیا کہ دوسروں کو وہ علم 20 سال میں بھی نصیب نہ ہوا ہوگا۔ میں نے آپ سے مصر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا تو دمشق پہنچ کر غازیوں کو مصر میں داخل ہونے کے لیے تیار پائے گا تاکہ اس پر قبضہ ہو جائے، مگر ان سے کہنا کہ وہ ہرگز کامیاب نہ ہوں گے، ہاں دوسری مرتبہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں جب میں دمشق پہنچا میں نے وہی حال پایا جو آپ نے بیان فرمایا تھا۔ میں نے ان سے کہا تو وہیں نہ رکے۔ جب میں مصر پہنچا تو میں نے خلیفہ کو ان کو مقابلے کے لیے تیار پایا۔ میں نے خلیفہ سے کہا گھبراؤ نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔
وہ فرماتے ہیں خلیفہ نے مجھے اپنا ندیم خاص مقرر فرمایا اور اپنے ہر راز سے مجھے واقفیت دے دی۔ پھر دوسری مرتبہ غازی آئے، انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ مجھے حضور سیدنا غوث کے قول کے مطابق ہر ایک سے 1.5 دینار ملے۔ مجھے مصر میں ہر خاص و عام میں مقبولیت حاصل ہوئی اور بے شمار لوگ میرے وعظ سے مستفید ہونے لگے۔ حضرت شیخ ابو الخیر سے منقول ہے، فرماتے ہیں میں شیخ ابو محمد حسن، شیخ ابو قاسم، شیخ ابو حفظ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم سب اپنی اپنی حاجات بیان کرو، میں انشاءاللہ تمہاری حاجات پوری کروں گا۔ شیخ ابو سعید نے کہا کہ میں ترک دنیا اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ ابن قائد وانی نے کہا کہ مجھے مجاہدے کی قوت عطا کر دیجئے۔ شیخ بزاز نے کہا خوف الہی چاہتا ہوں۔ شیخ فارسی نے کہا اللہ کے ساتھ میرا ایک حال ہے جسے میں کھو بیٹھا ہوں، چاہتا ہوں میرا وہ حال لوٹ آئے۔ شیخ جمیل نے کہا میں حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ عمر نے کہا میں علم کی زیادتی چاہتا ہوں۔ شیخ خلیل نے کہا میں چاہتا ہوں مجھے موت نہ آئے، یہاں تک کہ مجھے مقام قطبیت پر فائز کیا جائے۔ شیخ ابو البرکات نے کہا کہ میں محبت الہی میں استغراق چاہتا ہوں۔ شیخ ابو عبداللہ نے کہا کہ میں نائب وزیر بننا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو مفتوح نے کہا کہ میں خلیفہ کے گھر کا استاد بننا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا انشاءاللہ تم سب کی حاجات جلد پوری ہوں گی۔ چنانچہ آپ کا قول پورا ہوا اور تمام لوگوں کی حاجات پوری ہوئی ماں سوائے شیخ خلیل کے، کیونکہ حضرت شیخ خلیل نے قطبیت مانگی تھی جس کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ حضرت ابو اسعد عبداللہ سے مروی ہے کہ میری کنواری بیٹی فاطمہ گھر کی چھت پر چڑھی تو اسے کوئی چیز اٹھا کر لے گئی۔ اس وقت میری بیٹی کی عمر 16 برس تھی۔ میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا ان کے گوش گزار کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم آج رات کو کرخ کے ویرانے میں جاؤ اور تل خمس 5واں ٹیلا کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور اپنے ارد گرد دائرہ کھینچ لو۔ دائرہ کھینچتے وقت بسم اللہ علی نیت عبد القادر کے الفاظ پڑھنا۔ جب رات بڑھے گی جنوں کے گروہ مختلف شکلوں میں تیرے نزدیک سے گزریں گے، تم انہیں دیکھ کر خوف زدہ مت ہونا۔ جب صبح ہو جائے گی تو جنوں کا بادشاہ جماعت کے ہمراہ گزرے گا، وہ تجھ سے تیری حاجت پوچھے گا، تو اسے بتانا عبد القادر نے بھیجا ہے اور میری حاجت یہ ہے۔ ابو سعید فرماتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کی، آپ کے فرمان کے مطابق ڈراؤنی شکلوں والے لوگ گزرے مگر دائرہ کے نزدیک کوئی نہ آ سکا، یہاں تک کہ صبح جنوں کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، اس کے ساتھ ایک کثیر جماعت بھی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا میری حاجت پوچھی، میں نے اسے حضور سیدنا غوث اعظم کا پیغام پہنچاتے ہوئے کہا اور اپنی حاجت بیان کی۔ میری بات سن کر وہ بادشاہ گھوڑے سے اترا، زمین کو بوسہ دیتے ہوئے دائرہ کے کنارے بیٹھ گیا۔ بادشاہ کے بیٹھتے ہوئی جماعت بھی بیٹھ گئی۔ پھر بادشاہ نے اپنی جماعت کے کچھ لوگوں کو حکم دیا جاؤ جس نے یہ کام کیا ہے اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ لوگ ایک سرکش جن کو پکڑ لائے جس کے ساتھ میری بیٹی بھی تھی۔ جنوں کے بادشاہ سے کہا گیا کہ یہ ملک چین کے سرکش جنوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس جن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں قطب وقت کے قدموں کے نیچے سے لڑکی اٹھانے کی جرت کیوں کر پیش ہوئی؟ اس سرکش جن نے کہا کہ میں اس لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ جن نے اس سرکش جن کو سر قلم کرنے کا حکم دیا اور میری بیٹی مجھے واپس لوٹا دی۔ میں نے بادشاہ جن سے کہا کہ تم نے حضور سیدنا غوث اعظم کا حکم بجا لانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بادشاہ جن نے کہا کہ وہ گھر بیٹھے ہم جیسے سرکشوں کو دیکھ لیتے ہیں، خواہ کتنی ہی دور کیوں نہ بیٹھے ہوں۔ جب اللہ عز و جل کوئی قطب مقرر کرتا ہے تو اسے جن و انس پر قدرت عطا فرما دیتا ہے۔ تفریح الخاطر میں منقول ہے حضور سیدنا غوث اعظم کے وصال کے بعد ایک شخص جو کہ عرصہ دراز سے مرشد کامل کی تلاش میں تھا اور وہ آپ کا شورا سننے کے بعد آپ کی خدمت میں بغداد شریف پہنچا۔ جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ آپ وصال فرما گئے ہیں تو وہ آپ کی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور آداب زیارت بجا لایا۔ آپ اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت فرما دیا اور اس کی جانب خصوصی توجہ فرمائی۔
حضرت ابو بکر ارکیمی فرماتے ہیں میں ابتدائی عمر میں شتر بانی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے ایک شخص کے ساتھ حج کرنے کا اتفاق ہوا۔ اس شخص کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ وہ عنقریب مر جائے گا۔ اس نے مجھے ایک چادر اور 10 دینار دیے اور فرمایا یہ میری امانت تم بغداد شریف واپس جا کر حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دینا۔ حضرت ابو بکر الکیمی فرماتے ہیں کہ میں اس وصیت کے کچھ دنوں بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ میں جب بغداد شریف تشریف لایا تو لالچ میں پھنس گیا۔ میرے دل میں خیال آیا ان چیزوں کے متعلق کسی کو کچھ علم نہیں ہے، چنانچہ میں نے وہ چادر اور 10 دینار اپنے پاس رکھ لیے۔ ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا، میری ملاقات حضور سیدنا غوث اعظم سے ہوئی۔ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تم نے 10 دیناروں کے لیے بھی اللہ کا خوف نہیں کیا، میری امانت اپنے پاس رکھ لی اور میرے پاس اپنی آمد و رفت بھی ختم کر لی۔ حضرت ابو بکر ارکیمی فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم کی بات سن کر مجھ پر غشی طاری ہو گئی، اور جب مجھے ہوش آیا میں نے وہ چادر اور 10 دینار لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور معافی کا خواستگار ہوا۔ واللہ عالم۔ 25 سال تک عراق کے بیابانوں میں سیاحت۔ شیخ ابو سعود کا بیان ہے کہ مجھ سے ایک دفعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں 25 سال تک تنہا عراق کے بیابانوں ویرانوں میں چلا کاٹتا رہا۔ میں لوگوں کو نہ جانتا تھا، لوگ نہ ہی مجھے پہچانتے تھے۔ البتہ اس وقت میرے پاس رجال الغیب اور جن آیا کرتے تھے جن کو میں علم طریقت اور اصول اللہ کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ جب میں پہلے عراق میں داخل ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے میرا ساتھ دیا۔ میں ان کو نہیں پہچانتا تھا۔ سب سے پہلے آپ نے مجھ سے عہد لیا کہ میں ہرگز آپ کی مخالفت نہ کروں گا۔ اس کے بعد مجھ سے فرمایا کہ میرے آنے تک یہیں ٹھہرو۔ میں حسب وعدہ 3 سال تک متواتر اسی جگہ بیٹھا رہا جہاں آپ نے مجھے ٹھہرنے کا حکم دیا تھا۔ اسی عرصہ میں دنیا اور اس کی خواہشات مختلف شکلوں میں میرے سامنے نمودار ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی طرف التفات کرنے سے بچا لینا تھا۔ شیاطین مختلف بھیانک ڈراؤنی شکلوں اور صورتوں میں میرے پاس آتے تھے اور لڑتے تھے اور مجھے ان پر غالب لگتا تھا۔ میرا نفس منتشر ہو کر اپنی خواہش کے لیے کبھی مجھ سے عاجزی کرتا اور کبھی میرے ساتھ لڑائی کرتا، مگر میں اس سے غلبہ نہ پانے دیتا تھا۔ البتہ میرا نفس اگر مجاہدہ کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو اس پر ہمیشہ قائم رہتا۔ شہروں کے بنجر ویرانے اور غیر آباد اور خراب مقامات میں پھرتا اور نفس کو طرح طرح کی ریاضتوں، مجاہدوں اور مشقتوں میں ڈالتا رہا۔ چنانچہ 1 سال سبزی کھاتا اور پانی پیتا تھا، اور 1 سال پانی پیتا اور سبزی یا کچھ بھی مل جاتا وہ کھا لیا کرتا تھا، اور میری نیند بھی پوری نہیں ہوتی تھی۔ ایک رات شدت سردی کی وجہ سے میں ایک ایوان کسرا میں جا کر سویا۔ وہاں مجھے احتلام ہو گیا۔ اسی وقت اٹھا اور دریائے دجلہ کے کنارے جا کر وضو کیا۔ شیخ ابو عباس بغدادی معروف کا بیان ہے کہ میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میں 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتا رہا اور 15 سال ساری رات ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر قرآن شریف کا ورد کرتا رہا۔ چنانچہ ایک رات میں ایک سیڑھی پر چڑھ رہا تھا کہ میرے نفس نے کہا کہ کاش تو ایک گھڑی سو جائے۔ پھر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اٹھ کر عبادت کرنے لگا۔ جوں ہی یہ خطرہ میرے دل میں آیا میں وہیں ٹھہر گیا اور ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور قرآن شریف کا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اسی حالت میں پورے قرآن شریف کو ختم کر دیا۔ شیخ ابو العباس ہی کا بیان ہے کہ میں نے آپ سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ میں برج اجمی میں 11 برس رہا۔ میں نے اس میں خدا سے عہد کیا جب تک میرے منہ میں لقمہ دے کر مجھے کھانا نہ کھلایا جائے گا اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اور جب تک مجھے پانی نہ پلایا جائے گا تب تک نہ پیوں گا۔ چنانچہ متواتر 40 روز تک میں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ اس کے بعد ایک شخص کھانا لایا اور میرے آگے رکھ کر چلا گیا۔ بھوک کی شدت سے میرا نفس کھانے ہی کو ہی تھا ہی کہ
میں نے کہا واللہ میں ہرگز اس عہد کو نہ توڑوں گا۔ یہ خیال کرتے ہی میں نے اپنے باطن سے ایک چلانے والے کی آواز سنی کہ ہائے بھوک ہائے بھوک۔ میں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اسی اثنا میں شیخ ابو سعید مخزومی وہیں سے گزرے۔ انہوں نے چلانے کی آواز سنی تو میرے پاس آ کر فرمایا کہ عبد القادر یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ نفس کا تعلق اور اضطراب ہے، روح تو اپنے مولا کے خیال میں مشغول حالت سکون اور قرار میں ہے۔ آپ مجھے اپنے گھر لائے اور کھانا کھلانے لگے، یہاں تک کہ میں خوب سیر ہو گیا۔ شیخ ابو القاسم عمر بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ابتدائے سیاحت میں مجھ پر بہت سے احوال طاری تھے، ان میں اپنے وجود سے غائب ہو جاتا اور اکثر اوقات بے ہوشی کے عالم میں دوڑا کرتا تھا۔ جب وہ حالت مجھ سے اٹھ جاتی تو میں اپنے آپ کو ایک دور دراز مقام پر پاتا۔ چنانچہ ایک دفعہ بغداد کے ویرانے میں یہی حالت مجھ پر طاری ہوئی۔ میں قریباً 1 گھنٹہ بے ہوشی کے عالم میں پھرتا رہا، پھر وہ حالت مجھ سے دور ہو گئی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں بغداد سے 12 دن کی مسافت پر ایک اور شہر میں کھڑا ہوں۔ میں اپنی اسی حالت پر غور کرتا رہا کہ ایک عورت نے مجھ سے کہا کہ تم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہو کر اپنی اس حالت پر تعجب کر رہے ہو۔ اسی طرح شیخ ابو محمد عبداللہ جبائی کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بیان کیا کہ ایک رات مجھ پر ایک خاص وجدانہ کیفیت طاری ہوئی۔ اسی وقت بے ساختہ میں نے زور کے ساتھ چیخ ماری، جن سے لوگ گھبرا اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ شاید پولیس آن پہنچی ہے۔ یہ لوگ نکلے اور میرے پاس آئے، مجھے زمین پر بے ہوش پڑا دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تو عبد القادر مجنون ہے، اس بھلے آدمی نے ہمیں ڈرا دیا۔ شیطان کے ساتھ جنگ اور حیرت انگیز غلبہ۔ شیخ عثمان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں رات دن بنجر ویران اور خراب مقامات میں رہا، بغداد کی طرف نکل آتا تھا۔ شیاطین میرے پاس مسلح ہو کر ہیبت ناک صورتوں میں صف بصف آیا کرتے تھے، مجھ پر آگ پھینکتے، مجھ سے لڑا کرتے تھے۔ وہ ہمت، استقلال، شجاعت، اولو العزمی اور ثابت قدمی پاتا جو بیان سے باہر ہے، اور آواز غیبی کو یہ کہتے ہوئے سنتا کہ اے عبد القادر اٹھو، میدان میں نکل کر ان کا مقابلہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے اور تم کو ثابت قدم رکھیں گے۔ پھر جب میں ان کے مقابلے کے لیے اٹھتا وہ سب کے سب وہاں سے رفو چکر ہو جایا کرتے۔ گاہے بگاہے ان میں سے ایک بڑا شیطان کھڑا رہتا اور مجھے طرح طرح سے ڈرا کر کہتا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ میں جرت کر کے اس کے منہ پر ایک تماچا رسید کرتا تو وہ الٹے پاؤں بھاگ جایا کرتے تھا۔ پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا رہتا تو وہ وہیں جل کر خاکستر ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک بد شکل بھونڈی صورت کریہ منظر بدبودار شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں ابلیس ہوں، مجھے اور میرے گروہ کو آپ نے عاجز کر دیا ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا چلا جا، دور ہو جا، مجھے تجھ پر اطمینان نہیں ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ غیب سے کسی نے اس سے ایک ہاتھ اس کے سر پر مارا اور دماغ پر مارا اور وہ وہیں زمین پر ہی دھنس گیا۔ اس کے بعد میرے پاس پھر دوبارہ آیا اور آگ کے شعلوں سے میرے ساتھ لڑنے لگا۔ اچانک سبزہ دار ایک گھوڑے پر سوار شخص آیا اور اس نے مجھے ایک تلوار دی، جس کے دیکھتے ہی ابلیس الٹے پاؤں وہاں سے بھاگ گیا۔ تیسری دفعہ میں نے اس کو دیکھا، اس وقت یہ مجمع سے دور بیٹھا ہوا گریہ وزاری میں مشغول تھا، سر پر خاک ڈال رہا تھا، حسرت بھرا سانس لے کر کہہ رہا تھا کہ اے عبد القادر، اب میں تجھ سے بالکل مایوس اور نا امید ہو چکا ہوں۔ میں نے کہا اے ملعون، دور ہو جا، میں ہمیشہ تجھ سے ڈرتا ہوں۔ تیرے یہ الفاظ بھی تیری شیطانیت اور مکاری کی دلیل ہیں۔ پھر اس نے میرے ارد گرد بہت سے جال بچھا دیے۔ میں نے کہا کہ یہ دنیاوی چیزیں اور یہ دنیاوی جال ہے جس سے تم لوگوں کو گمراہ کیا کرتے ہو۔ تب میں نے 1 سال تک اس کے طرف توجہ نہیں کی، یہاں تک کہ وہ سب کے سب
وہاں سے دور ہو گئے۔ پھر اس نے بہت سے اسباب مجھ پر ظاہر کیے جو چاروں طرف سے مجھ پر احاطہ کیے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ اسباب کیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ یہ خلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں۔ 20 برس تک ان کی طرف متوجہ رہا، یہاں تک کہ یہ اسباب مجھ سے بالکل منقطع ہو گئے۔ اس کے بعد مجھ پر میرے باطن کا انکشاف کیا گیا تو میں نے اپنے قلب کو بہت سے علائق سے ملوث پایا۔ میں نے دیکھا کہ یہ علائق کیا ہیں تو مجھ پر بتایا گیا کہ تمہارے ارادے اور اختیارات ہیں۔ پھر 1 سال تک میں ان کی طرف توجہ کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ سب علائق منقطع ہو کر میرے دل کو ان سے خلاصی حاصل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میں 10 برس کی عمر میں اپنے شہر کے مکتب میں حصول علم کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ ملائکہ بھی ہوتے تھے جو میرے آگے پیچھے میری حفاظت کی غرض سے چلتے تھے۔ جب میں مدرسہ پہنچتا تھا تو وہ بار بار منادی کرتے تھے، اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ چنانچہ وہ میرے لیے جگہ خالی کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے فرشتوں کی آواز سن کر کہا کہ یہ نہایت معزز گھرانے کا فرد ہے اور عن قریب اس کو وہ عظمت اور بزرگی حاصل ہوگی جس میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی۔ اس کو ایسا قرب نصیب ہوگا کہ اس کو کوئی فریب نہ دے سکے گا۔ پھر 40 برس بعد میں نے اس شخص کو پہچانا، وہ شخص ابدالوں میں سے تھا۔ حضرت شیخ ابو سعود احمد بن ابی بکر سے مروی ہے، حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا، میں 25 سال تک تنہا عراق کے بیابانوں میں پھرتا رہا۔ میں لوگوں کو نہ جانتا تھا، لوگ مجھے نہیں جانتے تھے۔ اسی دوران میرے پاس رجال الغیب اور جنات تشریف لائے جنہیں میں طریقت اور رسول اللہ کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ ابتدا میں جب میں عراق میں داخل ہوا تو حضرت خضر میرے ہم سفر تھے اور میں انہیں اس وقت سے پہچانتا نہیں تھا۔ ان کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا کہ میں ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا حکم دیا، میں اسی جگہ 3 سال بیٹھا رہا۔ سال میں ایک مرتبہ حضرت خضر میرے پاس تشریف لاتے اور فرماتے، یہی تیرا مقام ہے جہاں تجھے پہنچایا گیا ہے۔ اس عرصہ کے دوران تمام نفسانی خواہشات مجھ پر انسانی شکل میں وارد ہوئیں، لیکن اللہ نے مجھے ہر موقع پر استقامت عطا فرمائی اور مجھے ان خرافات سے بچائے رکھا۔ ابتدا میں میرا نفس مجاہدہ کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو میں اس پر قائم ہو جایا کرتا تھا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ایک طویل مدت تک اپنا گلا گھونٹتے ہوئے میں نے مدائن کے جنگلوں میں مجاہدات میں مشغول رہا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میں نے اپنے نفس کو مختلف مجاہدوں اور ریاستوں اور مشقتوں میں ڈالے رکھا۔ 1 سال تک میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھاتا رہا، اسی دوسرے سال میں صرف پانی پر گزارا کرتا رہا اور تیسرے سال میں نے کچھ نہ کھایا اور نہ پیا نہ ہی سویا۔ ایک مرتبہ شدید سردی کی وجہ سے میں ایوان کسریٰ کے کھنڈرات میں سویا تو رات بھر میں 40 مرتبہ احتلام ہوا۔ میں نے ہر مرتبہ دریائے دجلہ پر جا کر غسل فرمایا، پھر نیند کے خوف سے محل کے اوپر ایک ویران جگہ پر چڑھ گیا اور وہاں 2 سال تک قیام کیا، حتیٰ کہ سردی کے سوا کوئی شے کھانے کو میسر نہیں تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، ہر سال ایک بزرگ آتے اور وہ مجھے اونی جبہ دے کر چلے جاتے۔ اسی طرح میں نے بے شمار طریقوں سے دنیا اور نفس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے، میں برہنہ جسم جنگلوں میں چلا جاتا، کانٹوں پر لوٹا شور مچایا کرتا، میرے تمام بدن سے خون جاری ہو جایا کرتا۔ لوگ مجھے اٹھا کر شفا خانے لے جایا کرتے جہاں میری حالت مزید بگڑ جایا کرتی۔ ایک وقت ایسا آیا جب مجھ میں اور مردہ میں کوئی فرق نہ تھا۔ لوگ کفن لے آئے اور غسال کو بلوایا کہ وہ مجھے غسل دے۔ ابھی انہوں نے مجھے غسل دینے کے لیے ایک تختہ پر لٹایا، میری حالت درست ہو گئی، میں اٹھ کھڑا ہوا۔ طریقت کی ان پرخطر راہوں میں نہ تو میں کبھی خوف زدہ ہوا، نہ کبھی میرا نفس مجھ پر غالب پا سکا اور نہ ہی دنیا کی آسائش مجھے حیران کر سکی۔ حضور سید غوث اعظم فرماتے ہیں، شیطان نے میرے گرد بے شمار جال بچھائے۔ جب میں نے ان سے کہا یہ کیا ہے، اس نے کہا یہ دنیاوی آلائشیں ہیں اور میں ان جالوں میں سے تم لوگوں کا شکار کیا کرتا ہوں۔ میں نے 1 سال تک شیطان کا مقابلہ کیا، اس کے بچھائے ہوئے
تمام جالوں کو ختم کیا۔ اس کے بعد میرے سینے کو کھول دیا گیا اور مجھ پر بے شمار خلائق ظاہر ہوئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا کہ یہ اللہ ایک کیسے ہے؟ جواب ملا یہ خلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں۔ میں سال بھر ان کی جانب متوجہ رہا یہاں تک کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئے۔ جب مجھ پر باطن ظاہر ہوا تو میں اپنے قلب کو بہت سے علائق سے ملوث پایا۔ میں نے دریافت کیا یہ علائق کیا ہیں؟ جواب ملا یہ تمہارے ارادے، تمہارے اختیارات ہیں۔ چنانچہ 1 سال تک ان کی جانب متوجہ رہا یہاں تک کہ وہ سب علائق مجھ سے دور ہو گئے اور میرا قلب ان غلاظتوں سے نجات پا گیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں پھر میں نے توکل کے دروازے پر آیا میرا مقصد پورا ہو، لیکن جب میں توکل کے دروازے پر پہنچا بے شمار لوگ وہاں موجود تھے۔ میں ہجوم کو چیرتا بڑھا اور شکر کے دروازے پر پہنچ گیا، یہاں بھی لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا، اسے بھی چیرتا آگے بڑھا اور مشاہدہ کے دروازے پر پہنچ گیا، یہاں پر موجود ہجوم کو بھی چیرتا ہوا اندر داخل ہوا، حتیٰ کہ سب سے آخر میں مجھے فقر کے دروازے پر لا دیا گیا۔ فقر کا دروازہ خالی تھا۔ جب میں اس دروازے میں داخل ہوا تو دیکھا جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب یہاں موجود تھی۔ یہاں مجھے ایک بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات سے نوازا گیا، میرے لیے تمام دنیا کے خزانے کھول دیے گئے، مجھے روحانی عزت، دائمی غنا اور خالص آزادی عطا فرمائی گئی۔ میری تمام چیزیں جو میری ہستی اور میری صفات سب معدوم ہو گئی تھی، وہ میری ہستی کی جگہ کسی اور نے لے لی تھی۔ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی نے حضور سیدنا غوث اعظم کو خرقہ خلافت سے نوازا اور فرمایا اے عبد القادر یہ وہ خرقہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ خرقہ خواجہ حسن بصری کو عطا فرمایا جس سے ہوتا ہوا یہ مجھ تک پہنچا، اور یہ تمہاری امانت تھی جو میں نے تم تک پہنچا دی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے جب خرقہ مبارک کو زیب تن کیا تو آپ پر بے شمار انوار و تجلیات کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔